سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاری و مسلم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام جو مقرر کیے ہیں وہ 5 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ تیسری چیز روزہ، تیسری چیز ہے روزہ، اور پھر چوتھی چیز ہے زکوٰۃ، اور 5ویں چیز ہے اللہ کے لیے حج ادا کرنا۔ ارکان اسلام اسی حج کے اوپر مکمل ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ آیت حج کے نزول کے بعد، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور کامل کر دیا ہے، اور میں نے اس دین کو اسلام ہونا پسند کیا ہے۔ تو یہ آیت عرفات کے دن میدان عرفات میں بعد نماز عصر جمعہ کے دن آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور پھر اس حج کے ارکان کے بعد پھر قرآن میں کسی بھی حلال اور حرام کی آیات نازل نہیں ہوئی، حلت و حرمت ختم ہو گئی۔ تو یہ حج ارکان اسلام میں سے آخری رکن ہے، اس اعتبار سے بھی اس کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، اور خاص طور سے ہمارے ایشیا میں اس کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ رکھنا فرض ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حج کرنا فرض ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے اور ادھر دھیان نہیں جاتا ہے۔ اللہ جسے توفیق عطا فرماتا ہے وہ حج کی ادائیگی کے بعد اپنے آپ کو فریضہ سے، ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے حج کا زمانہ ہے، اسی مناسبت سے ہم نے 1-2 آیتیں اور اسی طرح سے قرآن کی اور پھر احادیث نقل کی ہے، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے وجود دیا بیت اللہ کا، چونکہ ساری زمین پانی پر تھی اور بلبلے کی شکل میں تھی، اگر کوئی جگہ تھی تو صرف بیت اللہ کی جگہ تھی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین ان اول بیت وضع للناس، اس زمین کے اوپر اور اس دھرتی کے اوپر اور اس پرتھوی کے اوپر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا، ان اول بیت سب سے پہلا گھر وضع للناس لوگوں کے لیے بنائے گئے، للذی ببکہ مبارکہ وہ مکہ میں، مراد اس سے بیت اللہ شریف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اپنے ساتھ کو بھی لے کر آئے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو اللہ نے پہلے بھیجا اور آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے چونکہ فرشتوں کا وجود ہو چکا تھا تو وہ فرشتے اس بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور پھر جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو وہ ساری دنیا میں طوفان تھا اور ساری دنیا کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سامان تھا، اور وہ ساری قوم اور ساری ملت تباہ و برباد ہو گئی، سوائے اس قوم کے اور ان انسانوں کے جو آدم علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے، 40 مرد اور 40 عورتیں۔ پھر اس کے بعد یہ دنیا بنی ہے، آبادی بنی ہے، انسانیت آباد ہوئی ہے۔ آج الحمدللہ 8 ارب کی تعداد ہے انسانوں کی، اور ثم الحمدللہ ان 8 ارب میں قریب 2 ارب صرف مسلمانوں کی ہے۔ الحمدللہ اللہ اسے اور بڑھائے۔ تو طوفان نوح میں بیت اللہ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، پھر اس کے بعد بھیجا گیا، اور پھر ایک زمانہ آیا جب اللہ نے یہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ۔ یہ پوری آیات ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم بنیادیں کھڑی کر رہے تھے بیت اللہ کی، اور اسماعیل ربنا تقبل منا، ہاتھ سے وہ بنیاد کھڑی کر رہے تھے اور زبان پر یہ تھا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور بخشش کے پروانے بھی دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا۔ جب بیت اللہ بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اور وہاں عبادت کی جاتی ہے اللہ کی، اور فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور اس بیت المعمور میں جب سے بیت المعمور بنا ہے تب سے 70,000 فرشتے صبح میں داخل ہوتے ہیں اور شام میں نکلتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہوا ہے قیامت تک اس فرشتے کا نمبر نہیں آئے گا، قیامت تک فرشتے کا نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ
اللہ نے فرمایا کہ بیت المعمور کا طواف فرشتے کریں گے اور بیت اللہ کا طواف ابن آدم اور آدم کریں گے. لہذا آج دیکھ لیجئے جوک در جوک اور بھیڑ پر بھیڑ. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق رجالا يأتون من كل فج عميق. پیدل بھی پہنچ رہے ہیں اور پھر دبلی اور کمزور سواریوں پر بھی پہنچ رہے ہیں. یہ عشق ہے اور یہ تعلق ہے اللہ سے اور یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا چکے تو اللہ نے ایک حکم نازل کیا. کیا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم تم لوگوں کے لیے حج کی دعوت دو اور اس بیت اللہ کی طرف آنے کی دعوت دو، آواز لگاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ آواز میری اتنی بلند نہیں ہے جو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پوری یہ سن سکے. اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور اس وقت یہ آپ تصور کریں کہ جو انسانیت دنیا میں آ چکی تھی اور جو انسانیت اپنے باپ کے صلح اور ماں کے رحم یا پھر عالم ارواح میں تھی، ان سبوں نے لبیک کہا لبیک کہا لبیک کہا. یہی وجہ ہے کہ حاجی احرام کے بعد لبیک کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. پھر علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ جس آدمی نے ایک بار حج لبیک کہا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر تو اسے ایک حج کا ثواب، ایک بار حج کی توفیق ملے گی. اور جس نے 2 بار کہا 2 بار کی توفیق ملے گی. اور جس نے اس سے زیادہ بار کہا اتنی بار اسے حج کی توفیق ملے گی. کتنی پاک ہیں وہ روحیں جس نے دمادم لبیک کہا ہوگا اور اسے بیت اللہ کی زیارت کی توفیق ہوئی ہوگی. اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ 4 لاکھ خرچہ ہو جائے گا، بڑی محنت سے کمائے تھے. اگر نہیں بھی گئے تو کم سے کم ثواب تو ملے گا. یہ مومن کے لیے اعزاز ہے کہ اگر وہ نیکی کی نیت کرے اور نہ کر سکے کام کو تو بھی اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے نا. جیب میں کچھ نہیں ہے، ارادہ کیا کہ اللہ فلاں بندے کو دیں گے اور دیا کچھ نہیں، پھر بھی ثواب ملے گا صرف ارادے اور نیت کی بنیاد پر. اور جب آدمی برائی کا ارادہ کرے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے جب تک کہ برائی کرنا ہے. تو ارادہ تو کرے انشاءاللہ. اور اگر توفیق نہیں ملی تو اسی انشاءاللہ کی امید پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس فہرست میں داخل فرماتے. ایک کتاب ہے شفائے قاضی ایاز، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سعدون خولانی بڑے بزرگ ہیں، ان کے خدمت میں چند لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ قبیلہ کتام کے رہنے والے ایک آدمی کو لوگوں نے مارا اور مارنے کے بعد اسے آگ میں ڈالا اور رات بھر آگ بھڑکاتے رہے، آگ جلتی رہی. لیکن صبح جب دیکھا تو اس کا جسم ویسی کی ویسی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ شاید اس شہید نے 3 حج کیے ہوں گے. کتنے؟ 3 حج کیے ہوں گے. لوگوں نے کہا ہاں حضرت 3 حج کیے تھے، آپ اس یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے اور مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو ایک بار اللہ کے لیے حج کرتا ہے تو وہ اپنے ذمہ سے فریضہ کو اتارتا ہے، اور جو 2 بار حج کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دیتا ہے، قرض. اور جو 3 بار حج کرتا ہے اللہ اسے
آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں. لہذا اس نے 3 حج کیے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے آخرت اور جہنم کی آگ سے تو محفوظ فرمائے گا ہی، ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دنیا کی آگ سے اللہ نے حفاظت فرمائی. یہ حج کی برکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے. اس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہے نا. فلم یرفث ولم یفسق، اور گناہ کے کام نہ کرے، حکم عدولی نہ کرے. انعام کیا ملے گا؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ جدہ سے پراواں اس طرح سے آئے گا، بیت اللہ سے اپنے گھروں میں اس طرح سے لوٹے گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. جس طرح سے بچے کا وجود ہوتا ہے اور صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی حاجی جب حج سے گھر واپس آتا ہے تو اس کے جسم پر گناہوں کے کوئی بھی علائش اور گناہوں کے کوئی بھی حرکات نہیں ہوتے ہیں. یہ حج کی برکت کی وجہ سے. سبحان اللہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں فرمایا من حج للہ، اللہ کے لیے حج کیا ہو، ہے نا، اللہ کے لیے، یعنی اخلاص کامل ہو، اور پھر تمام کی تمام لہو اور لعب چیزوں سے پاک ہو، اور پھر صرف اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کیا ہو، تو اس کے لیے انعام ہے کہ اس کے جسم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوں گے. لہذا اس قید کی وجہ سے اب ہم، بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو نمود و ریا، نمائش اور تجارت اور سیر و تفریح اور بھیک مانگنے کے لیے بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. چنانچہ امام الانبیاء خاتم النبیین و خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت میں، جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو بہت ساری نشانیاں ہیں. ان میں سے جیسے سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ صرف اسلام کا نام رہ جائے گا اور عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے، عمل کرنے والے مٹ جائیں گے، عمل کرنے والے مر جائیں گے. وسیاتی علی الناس زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه، اور ایک زمانہ آئے گا کہ صرف قرآن کے اندر لکھے ہوئے نقوش رہ جائیں گے اور ان کی عبارتیں رہ جائیں گی. عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے، عمل کرنے والے مٹ جائیں گے. یہ وہ زمانہ آئے گا. انہیں میں سے ایک زمانہ یہ بھی آئے گا کہ میری امت کے مالدار لوگ حج کریں گے سیر اور تفریح کے لیے، مزاج اور احوال بدلنے کے لیے. گویا کہ لندن اور پیرس کا سفر نہیں کیا، بیت اللہ اور حجاز اور جزیرۃ العرب کا سفر کیا. ایسا زمانہ آئے گا اور آ چکا ہے، آ چکا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا میری امت کے درمیانے لوگ، متوسط طبقہ، مڈل کلاس کے لوگ جو حج کریں گے تو وہ حج کریں گے تجارت کے لیے. کچھ مال یہاں سے لے جائیں گے اور کچھ مال وہاں سے لائیں گے. نیت تجارت ہوگی، اللہ کی رضا نہیں ہوگی. اور میری امت کے غریب لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے. بکری برامہ میں اتنا اعلان ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں سعودی، وہاں پیسہ ملے گا. تو میری امت کے غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے. اور میری امت کے علماء اور صلحاء جو حج کریں گے وہ شہرت کے لیے کریں گے کہ فلاں مولانا صاحب 20 حج کیے ہیں، 10 حج کیے ہیں. تو
تو یہ ترتیب لگائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، نہ اس کے اندر سیر و تفریح ہو، نہ اس کے اندر ٹہلنا ہو، نہ اس کے اندر تجارت اور بزنس ہو، نہ اس حج کے اندر بھیک مانگنا ہو، نہ اس حج کے اندر کوئی اور شہرت نمود ریا ہو، اگر ان تمام چیزوں سے حج پاک ہے تو یقیناً وہ حج ایسا ہے جو اس کے جسم سے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اور پھر اس حدیث کے مطابقت میں ایک دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم میں آپ فرماتے ہیں، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مقبول اس کا بدلہ صرف جنت ہے، صرف جنت ہے۔ اللہ نے بھی آپ کو بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، اور پھر نہ کرنے کی صورت میں وعید بھی ہے، نہ کرنے کی صورت میں تحدید بھی ہے، عذاب بھی ہے، کرنے کی صورت میں انعام ہے، نہ کرنے کی صورت میں تحدید ہے، عذاب ہے۔ ذرا 5 منٹ اسے بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے جو طاقت اور کیپیسٹی رکھے وہاں پہنچنے کی، ومن کفر، اور جو انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب عربی کے لحاظ سے اس کے اندر بہت تاکید ہے، ان تاکیدات کو آپ کو بیان نہیں کر سکتا، بہت تاکید ہے اس کے اندر عربی گرامر کے حساب سے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا، من کان لہ مال ویبلغہ الی بیت ربی ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جس آدمی کے پاس مال ہو اور وہ حج نہ کرے تو پھر وہ یا تو یہودی بن کر مرے یا پھر نصرانی بن کر مرے۔ تو یہ عذاب ہے اور یہ تحدید ہے نہ کرنے کی صورت میں۔ نماز ہر مومن پر فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا۔ دوسرا رکن نماز پڑھنا کسی بھی حال میں معاف نہیں، نہ امیر نہ غریب، کوئی چھٹکارا نہیں، نہ سفر نہ حضر، نہ بیماری نہ صحت، نہ خوشی نہ غم، نہ شادی نہ جنازہ، کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اور پھر تیسرا رکن ہے روزہ، وہ کبھی کبھی معاف ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی معاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر سفر میں ہو، روزہ معاف ہے، بعد میں اسی قضا کر لے، بیمار ہے، روزہ معاف ہے، بعد میں اسی قضا کر لے۔ پھر اسی طرح سے زکوٰۃ یہ بھی معاف ہو جاتی ہے، حج یہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن کیسے معاف ہوتی ہے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ ہر مومن پر فرض نہیں ہے، ہر ایمان والے پر فرض نہیں ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں سنا ہوگا، لوگوں سے، علماء سے سنا ہوگا کہ زکوٰۃ ہر مومن پر فرض نہیں ہے، غریب، فقیر، مسکین، محتاج پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ رہنے کے لیے کروڑوں کا کی بلڈنگ ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زمین جائیداد بے شمار ہے، زمین، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں، عشر ہے۔ لیکن اگر سونے اور چاندی 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، یا پھر اسی کے برابر روپیہ رکھا ہوا ہے تو اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور سال بھی اس پر گزر گیا ہو تب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اب دینا ضروری ہے۔ ایسے ہی حج ہر آدمی پر فرض نہیں ہے۔ غور سے سنیں، زکوٰۃ میں اور حج میں ذرا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے رمضان میں 50,000 رکھ دیا اور وہی مال اگلے رمضان تک 50,000 ویسے ہی محفوظ ہے، تو 50,000 یہ بھی نصاب کے برابر اور سال بھی اس پر گزر گئے، تو
اب اس پر زکات فرض ہو جائے گی، ہولان ہول گزر چکا ہے۔ اسی کے برخلاف اگر آپ کے پاس ابھی 2023 کے حساب سے اگر آپ کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے، گیا ایئرپورٹ سے اگر آپ جائیں گے تو 3.25 کے قریب پڑے گا، 21 سے شروع ہو رہا ہے، 21-22 سے تو 4.25 لاکھ کے قریب پڑے گا۔ 4 لاکھ مانیے، جس کے پاس 4 لاکھ روپیہ کیش ہے، چاہے سال اس پر نہ گزرے یا پھر اس کے پاس زمین ہے جو 4 لاکھ کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو بھی ایسی صورت میں اس پر زکات، جس پر حج فرض ہے اس کو حج کر لینا چاہیے۔ اور یہ بہت اہم فریضہ ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ میدان حشر میں جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے تو یہاں پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو اللہ غنی ہے سارے جہان سے، لفظ کافر یہاں پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور بھی بہت تحدید حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو 4 لاکھ کے مالک ہیں اس پر زکات، اس پر حج فرض ہے، ان کو حج کر لینا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی کہ آپ کو جانے کی توفیق مل جائے۔ کتنے لوگ ہوں گے جس پر حج فرض ہے لیکن ادھر توجہ نہیں دی جاتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کریں گے لاسٹ میں، بالکل آخر عمر میں کریں گے، اور عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ وہ طواف بیت اللہ کر سکتے ہیں اور نہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح سے سعی کر سکتے ہیں۔ اس لیے حج تو جوانوں ہی کے لیے ہے، اور حج جو ہے صحت مند اور طاقتور لوگوں کے لیے ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ اللہ کے واسطے حج کر لیجئے۔ یہ بھی ایک رکن ہے تمام ارکان میں سے، جیسے توحید اسلام کا رکن ہے، جیسے نماز، ہماری زمین، ہمارے مکانات سب اپنے اولادوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر وہ اولاد ہمیں کیا بدل دیتے ہیں اور ہمیں وہ کیا بدلہ دیتے ہیں، وہ ہر آدمی کے لیے آج واضح ہے اور آشکارا ہے۔ اس لیے اگر حج فرض ہے تو اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔